نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سننے اور دیکھنے والے حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مقصود اصلاح ہے، تو قرآن نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی، اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ہمارا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ آج ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو ایک آپ دیکھیں کہ ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے فضل رب۔ قانونی قدرت یہ ہے کہ ہر کوئی 5 نماز پڑھے گا، عاقل بالغ، روزے اس پر فرض ہیں، روزے رکھے گا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، صاحب حیثیت ہے تو حج اس پر فرض ہوگا۔ یہ ایک قانونی قدرت ہے۔ پھر اللہ کریم قیامت والے دن جو ہے وہ جنت دے گا، جیسے کہ اس نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یا کہیں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کریں گے ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جی، یہ ایک اس کا قانونی قدرت ہے۔ اور ایک ہے فضل ربی، اگر کسی کو چاہے تو چھوٹے سے عمل پہ بھی بخش دے۔ راستے سے کانٹا کسی نے ہٹا لیا، رب نے اس کو بخش دیا۔ قرض دار کو کسی نے مہلت دے دی، جی، یا نرمی کر دی کسی کے ساتھ، اللہ کریم چاہے تو اس کو بخش دے، یہ اس کا فضل ہے۔ فضل الگ چیز ہے، فضل ربی الگ چیز ہے، اور قانونی قدرت الگ چیز ہے۔ تو کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ کریم بغیر، اس کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک سے وہ حساب لے گا۔ جی، قیامت والا دن یوم الفصل ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جی، تو قیامت والے دن اس نے ہر ایک سے حساب لینا ہے، لیکن یہ قانون ہے، اور اس کا فضل ہو جائے تو اپنے بندوں سے حساب نہ لے، اس کی مرضی ہے، تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ شکر الحمدللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انشر الصدور فی احوال القبور کتاب لکھی، اور امام قرطبی نے التذکرہ لامور الآخرہ کے نام سے کتاب لکھی۔ یہ روایات دونوں جو ہم پیش کرنے لگے ہیں ان کتب کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت والے دن بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ شخص جس نے کپڑے تو دھوئے، جی، دھو کر اس نے پہنے، لیکن اس کے اوپر خوشبو لگانے کے لیے اس کے پاس خوشبو نہیں تھی۔ جی، اللہ اگر چاہے گا، اپنا فضل فرمائے گا تو اس شخص کو بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے چولہے پر ایک وقت میں جو ہے 2 ہنڈیاں نہ پک سکی۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اس کی کسی نے دعوت کی، پانی کی دعوت، لیکن اس سے پوچھا نہیں کہ شربت یا پانی کیا پیے گا یا کیا وہ دے گا، یوں ہی وہ چلا گیا، تو ایسا شخص بھی جو ہے قیامت والے دن بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی کہ جس نے جنگل کے اندر مسافروں کے لیے پانی کا کنواں کھودا اور اس کو وقف کر دیا، تو فرمایا اللہ چاہے گا تو قیامت والے دن یہ شخص بھی بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اور بعض روایات میں عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے والا بلا حساب قیامت والے دن جنت میں چلا جائے گا، وغیرہ مختلف جو ہیں روایات ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی جو ہے ندا دے گا کہ تم میں فضیلت والے کون لوگ ہیں۔ انسانوں میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ چلو تم جنت میں چلو۔ وہ کہیں گے کہ ہم آگے سے وہ جنت میں جانا چل پڑیں گے، راستے میں فرشتے ملیں گے، فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم نے حساب نہیں دینا؟
وہ کہیں گے نہیں جی ہم بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ کہا تم اصحاب فضیلت بنے ہو، اہل فضیلت بنے ہو، یہ فضیلت تمہیں کس وجہ سے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ تم بلا حساب جنت میں جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہیں گے اصل بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی میں جب مطلب ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرتا تو ہم صبر کرتے، جب ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا تو ہم اس کو معاف کرتے، ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا تو ہم اس کو معاف کرتے۔ یہی تو اسلام ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطع کواف امن ظلمک احسن الی من اساء الیک، فرمایا جو تم سے تعلق توڑتا ہے، تم سے تعلق توڑتا ہے تم تعلق جوڑو۔ تمہارے بھائی آپس میں تم سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں، تم ان کو راضی کرو۔ تمہارے بہنیں رشتہ دار تم سے تعلق توڑتے ہیں، تم جوڑو۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا تھا نا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی بڑھ جائے اور تمہارا رزق بھی بڑھ جائے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ صلہ رحمی کرو، سارے رشتہ داروں کو راضی رکھو۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ جی یہی طریقہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کو جاہل آگے سے ملتے ہیں تو باس مباسا کوئی نہیں کرتے، چپ کر کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جی تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کریم کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ کریم جو ہے فرمائے گا اہل صبر کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان کو تو فرشتے پھر کہیں گے نا جاؤ جنت میں جاؤ، نیک عمل والوں کے لیے بہترین عمل ہے، ان اللہ یحب المحسنین ہے، اللہ پیار کرتا ہے ان سے۔ پھر اللہ کریم دوبارہ فرمائے گا کہ اہل صبر آ جائیں۔ انسانوں میں کچھ لوگ آگے آئیں گے لیکن حضور نے فرمایا بہت کم ہوں گے۔ جی تو ان کو حکم ہوگا جنت کی طرف چلے جاؤ، ان کو بھی فرشتے ایسے ہی کہیں گے کہ ابھی تم نے حساب نہیں دینا۔ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ وہ پوچھیں گے تمہارا کیا صبر ہے؟ انہوں نے کہا، وہ آگے سے وہ جواب میں دیں گے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے خواہش نفس کو روک کے رکھتے تھے۔ قرآن نے بھی کہا ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو خشاعت نفسانی سے روکتے ہیں جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ایک نہیں اللہ نے ان کے لیے دو جنتیں پیدا فرمائی ہیں۔ پھر فرشتے ان کو یہی کہیں گے جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے پڑوسی آ جاؤ، اللہ کے پڑوسی آ جاؤ، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آگے آئیں گے اور وہ بھی بہت کم ہوں گے۔ جی ان سے پھر اسی طرح ہی وہ جنت میں جانے لگیں گے۔ فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو حساب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، وہ آگے سے کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہم اللہ کے پڑوسی ہیں۔ کہا کس وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا انعام ملا کہ تم قیامت والے دن اللہ کے پڑوسی بنو گے؟ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہاں ہم ایک عمل کی وجہ سے، وہ یہ کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہم زیارت کرتے تھے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہو۔ جی تو اس طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ مزید تفصیل شرح و صدور میں بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کریم حضور کی رحمت کے صدقے، حضور کی شفاعت کے صدقے اور اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں لے جائے، ورنہ اعمال تو ہمارے برائے نام ہیں، بخشش کے قابل نہیں ہیں، اس کا فضل کرم ہوگا۔ جی عملہ وال دیکھیے تے کچھ نہیں پلے، فضل وال دیکھیے تے بھلے بھلے۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں صالحین کے صدقے جو ہے وہ معاف فرمائے اور ہمیں قیامت والے دن اپنی خوشنودی اور رضا میں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔